ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے، عمل کی نیت کرنے کی برکت سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح پوری بات کو سنتے ہوئے عمل کی نیت کے ساتھ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اور پوری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ تو پورا عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو ان سب تک جانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ فرمایا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس میں آنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انتھک محنت فرمائی اپنی پوری زندگی میں، یہاں تک کہ جب آپ کو کام کی ذمہ داری ملی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا رضی اللہ عنہا سے، لا راحت بعد اليوم، خدیجہ اب راحت کے دن چلے گئے، اب کام ہی کام ہے۔ اور پوری زندگی انتھک اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے پورے حجاز میں کام فرمایا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور آپ کا میدان تو پورا عالم ہے۔ تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے اپنا بہترین عملہ صحابہ کا تیار فرمایا، اور 1.25 لاکھ صحابہ بنائے آپ نے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ایسی صحابہ کی زندگی تھی، اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون تھے؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا یہ دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور انسانوں کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ آپ کا اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور مناجات میں اور آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسا ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ یہ آپ کا دن ہے اور یہ آپ کا رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اس لیے آپ نے اپنا خود کام کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین مجمع کو تیار فرمایا 23 سال میں۔ آپ کے بعد صحابہ نے تابعین کا مجمع تیار فرمایا، مجمع سے مجمع بنے یہ کام کا صحیح رخ ہے، تاکہ صحیح شکل میں کام ایک مجمع کے ہاتھ ہو دوسرے مجمع میں منتقل ہو۔ پھر تابعین نے تبع تابعین کو تیار فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے سلسلے کو دنیا میں چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ دنیا میں ایمان میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور ساری انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، جوان ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک مسلمان اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے، اور دنیا کے ہر کچے مکے مکان پر پہنچنا چاہیے، اور قیامت تک یہ باقی رہنا چاہیے۔ ہر ایک اس فکر کے ساتھ دنیا میں جیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے وہی کام کا رخ ہمارے زمانے میں پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ صرف اللہ کے دین کے لیے آیا ہے اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ مختلف طبقات ہے، مختلف افراد ہے اور صرف اپنے دین کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اس لیے میرے دوست اور اچھی طرح سمجھ کر کے اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کام کو سمجھنا۔ اور سمجھنے کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ کام کو اس طریقے سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کام پر ہم کو یقین عطا فرما دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر چکے، تو بات کرنے کے بعد بھی یہ فرمایا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا ہاں سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، بات سننے میں آئی ہے۔ اور فرمایا سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے۔ ایک تاجر کو اپنی تجارت، ایک ملازم کو ملازمت، ایک کسان کو اپنی کھیتی، ایک حاکم کو اپنی حکومت۔ غرض یہ کہ جو جن مشغلوں میں ہیں ان کو اپنا کام ایسا سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ پوری زندگی کر رہے ہیں اور ہر حال میں کر رہے ہیں۔ کوئی تعریف کرے تو بھی کریں، کوئی برائی کرے تو بھی کریں، اس لیے کہ ان کو کام سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ یقین ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورت بھی پیش آئے گی، سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا خرچ، وہ میرے اس کاروبار سے نکلے گا۔ یہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے۔ ایسا ہی میرے دوستو اس کام کو اچھی طرح کرتے کرتے ہمارا یقین یہ بنے، سیرت کی روشنی میں ہمارا یقین یہ بنے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی جتنے مسائل ہیں، دنیاوی اخروی جتنے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ یہ یقین ہمارا بن جائے، جب یقین بن جائے گا تو ہر حال میں کام پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کام پکڑنے چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کرنے کا ہے۔ کرتے کرتے جینا اور کرتے کرتے مرنا۔ اللہ کی طرف سے کام پر جینے کا حکم ہے اور کام پر مرنے کا حکم ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی اطاعت میں کام میں لگے رہو۔ کب تک لگے رہو؟ فرمایا موت تک لگے رہو۔ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرمایا جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بنے کر مرے گا۔ جیسی زندگی ہوگی ایسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت میں حشر میں اٹھنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کام کو سمجھنا ہے، سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے کہ بھئی اسی طرح کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔ یہ لے لو میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اسلام کو اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہ روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی سب سے زیادہ، اس کی موت آسان ہو جائے گی
قبر جنت کا باغ بن جائے گی، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی، رسوائی سے بچ جائے گا، عمل نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جنت میں اور اللہ کی رضا میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے، اور جو کوئی بھی دنیا میں بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو سب سے پہلے اللہ اس کی دنیا کو نتیجتاً اجاڑ دیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے، ہماری اطاعت سے اور ہمارے دین سے اعراض کرے گا، منہ موڑ کر اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر چلے گا، فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ اجاڑیں گے اور موت مشکل ہو جائے گی، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور قیامت کے دن میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور پلسرات پر سے کٹ کر آدمی جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کی کامیابی کا راستہ صرف دین کا راستہ ہے، اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں نبی اور ان کے ماننے والے تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے، ساز و سامان کی کمی کے ساتھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر ان کو نتیجتاً چمکا دیا، اور نبی کی مخالفت پر آنے والے اور نبی کے ساتھ دشمنی کرنے پر آنے والے ہر زمانے میں زیادہ بھی رہے، اور ساز و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ اسباب اور وسائل میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان کو اجاڑ دیا اور ان کو ناکام کر دیا، اور اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ ان کو نانی یاد آ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کے ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی ہوئی اور گناہوں کے کام ہوئے، جس کی بنا پر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فحشے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین کے اندر میں دسایا، کسی کو پانی میں ڈبایا، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم تھے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور آخر میں اللہ کی پکڑ کے شکار ہوئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے اور ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے۔ یہ سمجھنا بھی ہے، پوری امت کو سمجھانا بھی ہے، اور ساری انسانیت میں دنیا میں جتنے اسباب ہیں اور جتنے حالات ہیں، جن چھوٹے بڑے اسباب میں روز روزی روٹی کی تلاش میں لوگ لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، حکومت ہے، سائنس ہے، یہ سارے اسباب ہیں جس میں لوگ ٹکتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے حالات انسانوں پر آتے ہیں، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، مالداری کا ہو، غریبی کا ہو، بیماری کا ہو، تندرستی کا ہو، راحت کا ہو، تکلیف کا ہو، یہ حالات ہے۔ تو یہ اسباب اور حالات یہ تو نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ ہر ایک کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر آزمانا چاہتے ہیں، اچھا برا حال اس پر ڈال کر کے آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پر جیتا ہے یا خواہش پر چلتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔
ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبیوں والا راستہ ہے. سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آتے ہیں اور احکامات کو پورا کرنے کا اپنا طریقہ بتلاتے ہیں. اور خواہش والا راستہ، منوانی والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا راستہ ہے. یہ ناکامی کا راستہ ہے، وہ کامیابی والا راستہ ہے. تو اللہ جل شانہ ہر ایک کو آزمائش کے لیے ان اسباب سے اور ان حالات سے گزارتے ہیں کہ ان اسباب اور حالات میں حکم پر چلتے ہیں یا خواہش پر چلتے ہیں. اگر حکم پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خواہش پر چلیں گے تو نتیجتاً ناکام ہو جائیں گے. اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کے افراد کے اور قوموں کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ دونوں حکومت میں رہ کر چمک گئے، کامیاب ہو گئے. دوسری طرف فرعون اور نمرود کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی اور یہ دونوں اپنی حکومت میں ناکام ہو گئے. اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ حکومت ایک برتن ہے، اس برتن میں کامیابی ناکامی جو آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. کامیابی کے آنے کا راستہ حکومت میں حکم پر چلنا ہے، اور ناکامی کے آنے کا راستہ خواہش پر چلنا ہے. جو حکومت کے چھوٹے بڑے نقشے میں خواہش پر چلے گا وہ نتیجتاً ناکام ہو جائے گا، اور جو حکم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال قارون کو عطا فرمایا اور اس کو مال کے ساتھ زمین میں دسایا، اور قیامت تک یہ دستا ہی چلا جائے گا. دوسری طرف مال اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کے انتقال پر ان کے وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے سونے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. لیکن اتنا سارا مال کے باوجود بھی یہ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اتنا بڑا مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. حدیث پاک میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، فرمایا مال بھی حلال ہے اور آدمی بھی نیک ہے تو کیا گھبرانے کی بات ہے؟ کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. کتنا بھی مال کسی کے پاس میں ہے لیکن حلال طریقے سے ہے، اور آدمی بھی نیک ہے، اس کا مصرف جانتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اس لیے قارون کو مال دیا تو زمین میں دسایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مال دیا تو اللہ نے ان کو چمکایا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا کہ مال کے نقشے میں جو حکم پورا کرے گا اللہ اس کو عبد الرحمن ابن عوف کی طرح چمکا دیں گے، اور جو مال کے اندر میں حکم کو توڑے گا قارون کی طرح اللہ اس کو ناکام کرے گا. تجارت قوم شعیب کے پاس تھی اور تجارت مہاجرین مکہ کے پاس تھی، تو مہاجرین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں چمکا دیا اور قوم شعیب کو اللہ نے تجارت کی منڈیوں میں اجاڑ دیا. باغات انصار مدینہ کے پاس تھے رضی اللہ عنہم کے پاس، اور اللہ نے ان باغات میں ان کو چمکا دیا. آج تک ساری دنیا کے لوگ مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں. اللہ نے اتنی برکت اس میں عطا فرمائی اور ان کو چمکایا. اور دوسری طرف قوم سبا کے پاس میں باغات تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ دیا. اس لیے میرے دوستو اللہ کے یہاں کامیابی کا سبب صرف دین ہے. دعوت اور تبلیغ کے راستے سے جو محنت ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہیں اور جس حال میں ہیں اس حال میں یہ حکم پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا فرما لے. تو جب حکم پر یہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس شعبے میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. فرمایا ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے اور محنت سے بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کی تقسیم سے ہے. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت سے جانتے ہیں کہ کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے، لہذا اللہ نے اس کے نصیب میں مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے. اور اس نے اپنے مال کے نقشوں کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کیا دین کے حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تھکایا دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے، لہذا وہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے.
اور دین کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہے، اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ہے، اللہ کی دین کی محنت کے کیا حقوق ہے، اور حقوق میں اپنی جان اور مال کو ہر تقاضے پر لگاتا ہے، غرض یہ کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے۔ فرمایا ایک قسم دنیا میں یہ ہے۔ دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے، لہذا وہ غریب ہے، لیکن یہ غریب آدمی اپنی جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کر لیا، اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت کم پڑتی ہے، اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ اس کے لیے کام کے شروع زمانے میں ایک جماعت کی کارگزاری ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے 40 دن میں کتنا خرچ ہوا؟ تو بتایا جماعت نے کہ ہر ساتھی کا 40 دن میں 2 روپیہ خرچ ہوا۔ 2 روپے خرچ ہوا؟ کیسے خرچ ہوا؟ روز تمہارے گھر مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہوگی تم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور روزانہ تینوں ٹائم دعوتیں ہوتی ہوگی، کیا ایک دن بھی دعوت بھی نہیں، گاڑی بھی نہیں؟ پورا 40 دن ہم پیدل چل کر کے ہم نے کام کیا، تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھ کر کے چلنا شروع کرتے تھے، 12-1 بجے کسی بستی میں پہنچتے تھے، وہاں کام شروع کرتے تھے، اور کام ہو جائے اس کے بعد میں 2 ساتھی امرود کے باغ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے چند پیسوں میں امرود لے کر کے آ جاتے تھے۔ پوری جماعت بیٹھ کر کے امرود کھا لیتی تھی، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کا کھانا ہے اور یہی رات کا کھانا ہے۔ پورے 40 دن پیدل چلے، پورے 40 دن ایک ٹائم امرود کھا کر کے گزارے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا 2 روپیہ خرچ ہوا اور 40 دن میں دین اپنا بنا لیا۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پیسہ زیادہ نہیں لگانا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے۔ لہذا جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کیا، لہذا وہ غریب ہے اور دیندار ہے۔ جب یہ مالدار دیندار کو دیکھتا ہے کہ یہ سارے دین کے تقاضوں پر اپنی جان بھی کھپاتا ہے، اپنے مال کو بھی کھپاتا ہے، دعوت کا کوئی تقاضا اندرون کا آ جائے، بیرون کا آ جائے، اس کے لیے تیار رہتا ہے، جان لگانے کے لیے بھی، مال لگانے کے لیے بھی۔ عبادت کا کوئی تقاضا آ جائے تو عبادت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کوئی سنت طریقے پر خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دیتے تو میں بھی مال کو ایسے ہی دین کے کاموں میں لگاتا جیسا یہ مالدار دیندار لگا رہا ہے۔ فرمایا دوسری قسم دنیا میں یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فرمایا یہ دونوں ثواب کے اعتبار سے اور انعام کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ جو مالدار دیندار کا اللہ اکرام فرمائیں گے، اللہ وہی اکرام اس غریب دیندار کا، اس کے اندر کے جذبے کی وجہ سے اللہ اس کا بھی وہی اکرام دنیا اور آخرت میں فرمائیں گے۔ فرمایا دوسری قسم ہے دنیا میں۔ تیسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے دین کو حاصل نہیں کیا، اور جب زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے تو آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جان مال لگانے کی جگہیں کیا ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات پر، اپنی منمانی پر، گناہوں کے کاموں پر، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے پر اپنی جان مال کو لگاتا ہے۔ فرمایا تیسری قسم دنیا میں یہ ہے۔ چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں مال نہیں تھا، اللہ نے اس کے مال نہیں لکھا، اور اس نے جان لگا کر کے دین بھی نہیں حاصل کیا۔ جب دین زندگی میں نہیں ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غربت میں کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جب یہ مالدار بے دین کو دیکھتا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں، خواہشات میں، منمانی میں اپنی جان مال لگاتا ہے، تو اس کے اندر کا جذبہ یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کرتا ہے۔
جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَا، فرمایا یہ دونوں عذاب اور وبال کے اعتبار سے دونوں برابر ہے. جس طرح وہ مالدار بے دین کی پکڑ اللہ کے یہاں ہوگی، وہی پکڑ اس غریب بے دین کی بھی ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کامیابی کی بنیاد نہ مال ہے نہ غربت ہے. نہ مال سے کامیاب ہوگا نہ غربت سے ناکام ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے. دعوت و تبلیغ کے راستے سے اس بات کی محنت ہے کہ جو مسلمان جس حال میں بھی ہے اور جن جن اسباب میں بھی ہے، ان اسباب میں ہر مسلمان اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے، تاکہ اس طاقت کے راستے سے اس شعبے میں اللہ کے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے. حلال بھی معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے، فرائض بھی معلوم ہے اور حرام بھی معلوم ہے. کہ سچ بولنے سے نجات ملے گی، جھوٹ سے ہلاکت آئے گی، یہ معلوم ہے. صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا، سود میں ہاتھ ڈالنے سے آدمی مٹے گا، یہ معلوم ہے. لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے زندگیوں میں دین کی اتنی کمی ہے کہ ملک کے ملک دین سے خالی ہے، علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہے، دیہات کے دیہات دین سے خالی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں دین زندگیوں میں نہیں ہے. دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا کاروبار چھوڑانا مقصود نہیں ہوتا، کسی کا گھر اجاڑنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے ایک مرتبہ نکلے. اس لیے کہ ایک ہیرا گندی نالی میں گر گیا، کتنا بھی آپ اوپر سے پانی ڈالے تو اس کا وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے صاف کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اندر سے نکال دیں، اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو صاف ہو جائے گا. اس ماحول کی گندگی نے جس کو ہم کو گندا کیا ہوا ہے، اس ماحول کے رہتے ہوئے ہم دین کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل اثر بھی لیتا ہے، لیکن اس ماحول میں جاتے ہیں تو ماحول ہمارے پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے اور اپنے گناہوں کے ماحول سے اور اپنی دنیا داری کے ماحول سے ایک مرتبہ کم سے کم 4 مہینہ اچھا لگا کر کے اپنے دل کا رخ صحیح کر لے، اپنا فکر صحیح کر لے. دل کا رخ صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے. یہ 3 بنیادیں اس کے راستے سے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگی کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے. اس لیے سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور مکانات ہے، ان 8 چیزوں میں رہتا ہے ہر آدمی. تو ہر آدمی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے. اس لیے کہ زندگی میں ہمیشہ تقابل ہوگا. کبھی اللہ کے مقابلے میں برادری آئے گی، کبھی باپ آئے گا، کبھی بیٹے آئیں گے، کبھی بیوی آئے گی، کبھی تجارت آئے گی، کبھی مکانات آئیں گے، کبھی مال کے تقاضے آئیں گے. تو ان سارے تقاضوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین اتنا آ جائے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں قربان کرنا آسان ہو جائے. اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں
اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کے حکموں سے محبت دل میں پیدا ہو جائے، حکموں سے زندگیوں کے بننے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، تاکہ حکم جو ہے وہ ساری دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں ہماری دلوں میں قیمتی بن جائے۔ سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک لباس پہنائیں گے اور لوگ اس لباس کو اتارنے کی درخواست کریں گے، تو اس لباس کو اتارنا نہیں، اور وہ لباس خلافت کا لباس ہے۔ تو میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے حکموں کی طرف ہمارے دلوں کا رخ ہو جائے کہ زندگی بنے گی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے بنے گی، اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت آ جائے اور حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین ہو جائے، اور اتنا یقین آ جائے کہ اس کے مقابلے میں مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا آسان ہو جائے، اور حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہر وقت میں، ہر عمل کے وقت میں ہم یہ سوچے کہ میرے اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی، اس دھیان کے ساتھ میں جینا آ جائے۔ میری زبان کا یہ بول، میری آنکھ کا یہ دیکھنا، میرے ہاتھوں کا یہ پکڑنا، میرے دماغ کا یہ پروگرام اور میرے پیروں سے یہ چلنا، یہ میری آخرت کو بنائے گا یا اجاڑے گا، اس دھیان کے ساتھ جینا آ جائے۔ اس کے لیے اچھا 4 مہینہ ایک مرتبہ لگانا، اسی کے ساتھ میں ہمارا فکر دعوت کا بنے کہ 4 مہینہ اچھا 4 مہینہ لگا کر کے ہمارا فکر یہ بنے کہ دنیا میں ہم اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ نیچے ہو جائے، انسانیت ہدایت کے رخ پر آ جائے، دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، یہ فکر ہمارا بن جائے۔ اس فکر کے ساتھ دنیا کے سارے کاموں کو ہم کریں، کسی کام کو چھوڑنا نہیں ہے اور نہ کسی چھوڑنے کا حکم ہے۔ یوں سمجھے آپ مثال سے کہ ایک آدمی کے ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا ایک آدمی کے جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو یہ جہاں کہیں بھی جائے گا، شادی میں جاوے تو جوتا دیکھے، میت میں جاوے تو جوتا دیکھے، لوگ کیا پہنتے ہیں میں اپنے کارخانے میں بناؤں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، شادی بھی کراتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن فکر اس کا جوتا اور ٹوپی کا ہو گیا۔ ایسے ہی میرے دوستو، ہمارے ہر ایمان والے کا فکر دعوت کا بنے کہ دنیا میں ہم اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ میری زندگی سے لے کر دنیا کے ہر آخری انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، جس کے نتیجے میں اس کی آخرت سنور جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانے کا حکم ہے پوری امت کو کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے 4 مہینہ نکال کر اچھا 4 مہینہ لگائے۔ اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا کرے، ہر عمل بھی پورا کرے۔ 4 مہینے میں 120 دن کا تہجد، 4 مہینے میں صبح شام کی 2 وقت کی تعلیم، 4 مہینے میں 2 وقت کی صبح شام کی تسبیح، 4 مہینے میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اور 4 مہینے میں 120 دن تک روزانہ 5 گشتوں کے ذریعے سے، تعلیمی گشت کے ذریعے سے، عمومی گشت کے ذریعے سے، تشکیلی گشت کے ذریعے سے، خصوصی گشت کے ذریعے سے، اصولی
گشت کے ذریعے سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کرنا اور ان کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھانا، سمجھا کر ان کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا اور مقامی کام کرنے کے لیے تیار کرنا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا، ہر عمل کو 120 دن کرنے کے کام کرتے ہوئے، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے، ہر جگہ جماعت کے نکالنے کی محنت کرتے ہوئے، ہر جگہ مسجدوار جماعت بنانے کی محنت کرتے ہوئے، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی فکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور اپنی محنت لگاتے ہوئے، اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے اور مناجات کرتے ہوئے ایسا اچھا 4 مہینہ لگانا کہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے۔ جب رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا، اس کے بعد یہ واپس آ جائے، واپس آ کر کے اپنے گھر کاروبار میں یہ دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ لگے، دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اپنے گھر کاروبار میں کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ دعوت کا کام کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ کاروبار کر کے اللہ سے قریب ہوگا، اور یہ اپنے بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کے قریب ہوگا۔ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے، شرط یہ ہے کہ دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو، اور زندگی ایسی گزارنا اسی وقت میں حاصل ہوگا جب دل کا رخ صحیح ہو جائے اور فکر صحیح ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور اس طاقت کے راستے سے اپنے اپنے شعبوں میں دینداری کے ساتھ جیے اور دین کی محنت کے ساتھ جیے، تاکہ ان کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دے اور ان کی آخرت بھی اللہ اچھے سے اچھی بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی دینی کمزوری کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر میں دینی کیا کمزوری ہے، اس لیے کہ دینی کمزوری ہم کو اس وقت میں سمجھ میں آئے گی جب اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم اپنے چہروں کو صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارے دیکھنے کا معیار بدلی ہو گیا، آج اپنے ماحول میں ہم اپنی دینداری کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو پکا دیندار ہوں، اس لیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھا جائے۔ تو اوپر دیکھنے کے لیے معیار کیا ہے؟ فرمایا اوپر دیکھنے کے لیے معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو آپ کے آئینے میں دیکھو کہ میری دینداری میں اور آپ جس دین کو لے کر آئے اور جس دین کو برت کر دنیا سے تشریف لے گئے، اس میں کیا کمی ہے، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملایا ہے۔ فرمایا حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من یرید فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کے ڈگر پر چلنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، دین کو لینے اور آگے بڑھانے کے لیے ان کو چنا، اور پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ علم کے بڑے گہرے ہیں اور دلوں کے بڑے صاف ہیں اور تکلفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ اس لیے اپنی دینی کمزوری کا پتہ ہم کو اس وقت میں چلے گا جب ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اور صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کیا کمزوری ہے۔
اور وہ سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے صحابہ کے آئینے میں اور آپ کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت کو کن بنیادوں پر کھڑا کیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا اور پوری دنیا کے سوئے و نصیب کو جگانے کا اور پوری انسانیت کی ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ جن لوگوں کو بنایا، ان کے اندر میں کیا کیا بنیادیں تھی جن بنیادوں پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا نوازا۔ یہ میرے دوستوں سمجھنا اسی وقت میں ہوگا جب ہم اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکلنا ہے تاکہ ہم اپنی دینی کمزوری پر مطلع ہونے کے لیے اپنے آپ کو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے جس بنیاد پر پوری امت کو اٹھایا